صلیبیوں کی معاہدہ شکنی کی خبر جس وقت نوعمر سلطان محمد خان کے پاس پہنچی، اس وقت تک وارنا شہر فتح ہو چکا تھا۔ نوعمر شہزادہ اس قدر سنگین حالات کا سن کر گھبرا گیا۔ اس نے فوری طور پر دربار سلطنت لگایا اور اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں وزیروں سے مشورے کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ ینیچری کا بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری دربار میں سب سے زیادہ پردوش دکھائی دیتا تھا۔ نوعمر سلطان نے دربار کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے عمائدین سلطنت سے کہا: محترم وفاداران سلطنت، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یورپ کے بدفطرت عیسائیوں نے ہمارے سلطان معظم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد ہمارے شہر وارنا پر قابض ہو چکے ہیں۔ عیسائی لشکر یورپ سے ترکوں کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کر کے تاریخ انسانی میں اپنے بدترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ہیں موجودہ حالات جن سے نمٹنے کے لیے میں نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی ہے۔ ہماری زیادہ تر افواج امیر کرمانیہ کے خلاف ایشیائے کوچک کی بغاوتیں کچلنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ینیچری کے بعض بہترین دستوں سمیت لگ بھگ 35,000 کی ایسی سپاہ موجود ہے جسے لے کر ہم ہنیاڈے کے مقابلے پر نکل سکتے ہیں، لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بعض پرانے سپہ سالار اور وزراء اب عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایسے عالم میں میں آپ لوگوں سے سلطنت کی بہتری کا مخلصانہ مشورہ طلب کرتا ہوں۔ اور عمر سلطان نے اپنی عمر سے بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین دربار سے بات کی۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان شہزادے کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ ینیچری کے پرانے وفادار سالار خواجہ خیری نے سب سے پہلے اٹھ کر سلطان محمد سے کہا: سلطان معظم، آپ نے جن سالاروں اور وزراء کا ذکر کیا ہے وہ سلطنت کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ کوئی سچا مسلمان عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی سے نہیں گھبراتا۔ دراصل سلطنت کے بعض پرانے وفادار یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سلطان معظم عزت مآب حضرت سلطان مراد خان ثانی خود صلیبی افواج کے خلاف ہمارے لشکر کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری نے بات مکمل ہی کی تھی کہ طبیب سلیم پاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے خواجہ خیری کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ میرا خیال ہے کہ محترم سالار خواجہ خیری اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی سے واپس بلانے کی تجویز دی۔ سلطان معظم، آپ کے مبارک بدن میں تر و تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت ہی صلیبی افواج کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں عثمانی افواج جس قدر بہادری اور چستی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گی، پرانے سالاروں کی قیادت میں اس قدر ولولہ ان میں پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ میری استدعا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو گوشے عزلت سے نکلنے کی تکلیف نہ دیں اور خود عثمانی افواج کی قیادت سنبھالیں۔ سلیم پاشا غدار تھا۔ اس کا اصل نام لوگان تھا اور یہ ابو جعفر کے زمانے میں ایک طبیب کی حیثیت سے ادرنا میں داخل ہوا تھا۔ یہی شخص تھا جس نے شہزادہ علاؤالدین کو سست اثر زہر دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ سلیم پاشا یقیناً یہ چاہتا تھا کہ نوعمر سلطان صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے خود جائے تاکہ ہونیاڈے جیسے مایہ ناز سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور شکست سے دوچار ہو۔ لیکن قاسم، جو سلیم پاشا کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا، اپنی نشست سے اٹھا اور نوعمر سلطان سے کہا: سلطان معظم، محترم سالار خواجہ خیری نے جو مشورہ دیا ہے اسی میں ہی سلطنت کی بہتری ہے۔ تخت سلطنت پر بیٹھنا اور بات ہے اور میدان جنگ میں دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور بات۔ آپ کو تاحال کسی بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ بڑے سلطان معظم یعنی آپ کے والد محترم کو پھر سے تخت حکومت سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ یہی صورت ہے سلطنت کے بقا کی اور اسلامی بہبود کی۔ سلطان محمد اپنے دوست قاسم کی بات دل کی گہرائیوں سے سن رہا تھا۔ اسے خود احساس تھا کہ وہ ابھی کسی بڑے لشکر کی قیادت کا اہل نہیں، چنانچہ اس نے مزید مشاورت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا: حاضرین دربار، ہمیں اپنے رفیق و جلیس قاسم بن ہشام اور محترم سالار خواجہ خیری کے مشورے سے اتفاق ہے، اور ہم انہی دونوں وفاداران سلطنت کو حکم دیتے ہیں
کہ یہ آج ہی عیدین روانہ ہوں اور فلفور سلطان معظم کو واپس ادرنا لے کے آئیں۔ سلطان محمد نے معنی خیز نظروں سے سلیم پاشا کی جانب دیکھا اور پھر کہا، اس کے علاوہ ہم اپنے رفقائے سلطنت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشامد کرنے والوں اور خوشامد سننے والوں دونوں سے شدید نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمد خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں ضروری معاملات پر بحثیں ہوتی رہیں اور پھر سلطان مراد خان ثانی کی واپسی تک دربار برخاست کر دیا گیا۔ اسی دن خواجہ خیری اور قاسم بن ہشام ایدین روانہ ہو گئے۔ ایدین کی خانقاہ میں زاہدوں اور درویشوں کی ایک مختصر سی جماعت موجود تھی۔ سلطان عام سادہ لباس میں ان درویشوں کے درمیان بیٹھا کسی روحانی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ اس نے قاسم اور خواجہ خیری کو خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو پہلے چونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ان اہم سالاروں کو ایدین کھینچ لایا ہے، لیکن سلطان پریشان نہ ہوا۔ اب وہ ایک درویش تھا اور اسے دنیاوی امور پریشان نہ کیا کرتے تھے۔ خواجہ خیری اور قاسم سلطان کے نزدیک پہنچے تو سلطان اور اس کے ساتھی درویشوں نے مہمانوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پھر اپنے قریب ہی زمین پر بٹھا لیا۔ سلطان قاسم کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر کسی قدر پریشانی سب تھی۔ البتہ بوڑھے خواجہ خیری کا سرخ چہرہ جوش و جذبے سے لبریز تھا۔ سلطان نے اپنی دانا و بینا آنکھوں سے دونوں کا بغور جائزہ لیا اور پھر کہا، لگتا ہے منتظمین سلطنت کو کسی بڑی مشکل نے آن گھیرا ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں آنا پڑا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ آج سلطان کے لہجے میں شاہی دبدبا کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سلطان مراد خان ثانی نہ ہو بلکہ خانقاہ کا کوئی فقیر بول رہا ہو۔ خواجہ خیری نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت پہلے بات کی، سلطان معظم، سلطنت کو اس وقت آپ کی ذات بابرکات کی اشد ضرورت ہے۔ بدبخت صلیبیوں نے 12 جولائی 1444 عیسوی کا معاہدہ توڑ دیا ہے اور عیسائیوں کی اتحادی افواج لارڈ سلاس، کارڈنیل جولین اور ہونیاڈے کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ پر جلغار کرتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے تمام سرحدی شہر، قلعے اور قصبے صفاق عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ پامال کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا اہم اور مشہور شہر وارنا بھی دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے۔ دشمن نے یکم ستمبر سے لے کر اب تک صرف چند دنوں میں ہماری آدھی یورپی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا ہے۔ نہت مسلمان بے رحمی سے قتل کیے جا رہے ہیں اور لارڈ سلاس کی افواج بے خوف و خطر ادھرنے کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ خواجہ خیری کے ہر جملے کے ساتھ سلطان اپنے پہلو بدلتا چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور دونوں بھمیں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب آ چکی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا تھا کہ 10 سال کے لیے کیا جانے والا معاہدہ زیجیلین لارڈ سلاس یوں بے دردی سے توڑ دے گا۔ معاہدہ پر دستخط کرتے وقت لارڈ سلاس نے انجیل پر اور سلطان نے قرآن پر قسم کھائی۔ لارڈ سلاس کی قسم کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر سلطان کو ضرورت سے زیادہ دھچکا لگا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ ایک بادشاہ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اپنے عہد سے پھر سکتا ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور مٹھیاں بھچ گئیں۔ اسے رہ رہ کر لارڈ سلاس پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ اس قدر مراعات حاصل کرنے اور سلطان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا۔ قاسم اور خواجہ خیری کے ساتھ دوسرے درویش بھی سلطان کے چہرے پر جذبات کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ سلطان خواجہ خیری کی بات سن کر دیر تک خاموش رہا اور پھر یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کے اٹھتے ہی سب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اب کی بار سلطان جو بولا تو یوں لگا جیسے ہفتہ اقلیم کا شہنشاہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ گرج رہا ہو۔ سلطان نے کہا، ہم ابھی اور اسی وقت دار السلطنت جائیں گے اور خواجہ خیری۔ سلطان گرجا تو خواجہ خیری کانپ گیا اور فوراً بولا، جی سلطان معظم۔ خواجہ خیری، ہماری یہ بات یاد رکھنا کہ بدفطرت اور معاہدہ شکن لارڈ سلاس کو میدان جنگ میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان تیزی سے خانقاہ میں موجود اپنی رہائش گاہ کی جانب بڑھا۔ سلطان کے ارادے دیکھ کر تمام درویش کوچ کی تیاری میں لگ گئے اور بہت ہی مختصر وقت میں سلطان، قاسم اور خواجہ خیری کے ہمراہ اپنے لشکر کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ سلطانی لشکر امیر کرمانیہ کی بغاوت رفع کرنے کے لیے ابھی تک ایشیائے کچک میں موجود تھا۔ سلطان اپنے لشکر میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھا اور فوراً روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ بہت ہی کم وقت میں
سلطان نے 40,000 بہترین اور آزمودہ کار سپاہی اپنے ہمراہ لیے اور وارنا کی جانب چل دیا۔ اس لشکر میں ینیچری کے بہترین دستے شامل تھے، جن میں بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری، 10 ہزاری سالار آغا حسن، ادھیڑ عمر عبد الرحمن، ریاض بیگ اور بہت سے دیگر مایا ناز سالار شامل تھے۔ قاسم بن ہشام بھی اس مرتبہ سلطان کے پرچم تلے 5,000 سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ یہ لشکر اکتوبر 1444 میں در دانیال کو عبور کر چکا تھا۔ سلطان کے لیے در دانیال کو عبور کرنا بھی بظاہر ممکن کام نہ تھا، کیونکہ سمندر کے اس اہم راستے پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 ڈاکٹ کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر لیا۔ ہونیاڈے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وینس اور جنیوا کے عیسائی بھیڑے یوں رشوت لے کر سلطان کی خطرناک فوج کو یورپ میں اتار دیں گے۔ لارڈ سلاس اور ہونیاڈے وارنا شہر پر قابض تھے، جبکہ باقی فوج وارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھی۔ عیسائی فوج کو اپنی فتح کا مکمل یقین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان کا لشکر در دانیال کو یوں پلک جھپکتے میں عبور کر کے ان کے سر پر آ دھمکے گا۔ ہونیاڈے کو اس کے خبریوں نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سلطان مراد خان خود گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر مقابلے پر آ پہنچا ہے اور یہاں سے صرف 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہونیاڈے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ عزلت میں لارڈ سلاس کے خیمے کی جانب بھاگا۔ لارڈ سلاس نے فوراً مجلس سے مشاورت منعقد کی، جس کے اختتام پر عیسائی فوج اپنی صفیں درست کرنے لگی۔ ہونیاڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد خان کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ ہونیاڈے از خود سلطان مراد خان پر حملہ کرنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ 26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئیں۔ عیسائی فوج کے میسرا میں والیشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر مامور کیے گئے۔ کارڈنل جولین کے زیر اہتمام عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ شاہ ہنگری لارڈ سلاس اپنے ملک کے سرداروں اور سورماؤں کے ساتھ لشکر کے قلب میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر کمان تھی۔ ہونیاڈے خود اس لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطانی لشکر میں پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سواروں اور پیدل فوجوں کی تھیں۔ دائیں بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی کمان اناتولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے قلب میں خود سلطان مراد کے زیر کمان یونیچری اور شاہی دستے تھے۔ 10 نومبر کو وارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان مراد خان نے معاہدہ زیجیدین کو ایک بڑے کتبے پر لکھوا کر اور نیزہ کی نوک پر رکھ کر علم بنایا، جو فوجی نشان کی طرح فضا میں لہرا رہا تھا۔ آج عیسائیوں کو عہد نامہ توڑے پورے 2 مہینے اور 10 روز گزر چکے تھے، اور وہ اس عرصہ میں متواتر سلطنت عثمانیہ کے شہر برباد کرتے آئے تھے۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دلوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی۔ دفاتن ہوا کا ایک سخت جھونکا آیا اور ان کے تمام علم اکھڑ کے گر گئے۔ دولت عثمانیہ ہونیاڈے نے دائیں طرف عثمانی فوج کے ایشیائی دستوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ترکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب تھا۔ ترکوں کو پہلی 2 صفیں بری طرح بکھر گئیں۔ فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ سلطان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخر مرتبہ سلطان کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا دامن چھوٹ گیا۔ سلطان ابھی اس صورتحال پر پوری طرح پریشان بھی نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے میسرانے، جن میں والیشیا کے جنگجو شامل تھے، سلطانی لشکر کے دوسرے بازو پر ایسا غضبناک حملہ کیا کہ عثمانی فوج کا یہ بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان کی رہی صحیح امید بھی جاتی رہی، اور سلطان سوچنے لگا کہ اس جنگ سے بھاگنے کی بجائے حملہ آور ہو کر جام شہادت نوش کر لے۔ سلطان اسی سوچ میں گم تھا کہ اناتولیا کے بیلر بے نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض تھی، سلطان معظم، مایوس ہونے کی ابھی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان نے بیلر بے کی بات سنی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ سلطان نے ایک دم اپنا گھوڑا روک لیا اور ینیچری کے دستوں کی جانب متوجہ ہو کر باواز بلند پکارا، قاسم بن ہشام، یہاں آؤ۔ قاسم سلطان سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے دستے کے ہمراہ لارڈ سلاس کے محافظ دستے کو چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً گھوڑا پیچھے ہٹا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا سلطان کے پاس پہنچا۔
سلطان نے قاسم کو حکم دیا، قاسم بن ہشام، آن کی آن میں ینی چری کے تمام کمانداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کر لڑو اور دشمن کو معاہدہ شکنی کی سزا دو، فتح ہماری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم اپنے سالاروں اور کمانداروں کو سلطان کا پیغام پہنچا رہا تھا، لیکن سلطان ابھی تک خود مایوس تھا۔ اچانک سلطان مراد خان ثانی کے کانوں میں شاہ ہنگری لارڈ سلاس کی آواز پڑی۔ لارڈ سلاس انتہائی متکبرانہ انداز میں سلطان کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑا اور شاہ ہنگری کے گھوڑے کا نشانہ تاک کر چھوڑ دیا۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے فضا میں اچھلا اور زخمی حالت میں دیوانہ وار اپنے سامنے کی جانب دوڑ پڑا۔ لارڈ سلاس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن زخمی گھوڑا چند قدم دوڑنے کے بعد عین خواجہ خیری کے دستے کے درمیان جا کر گر پڑا۔ گھوڑے کے ساتھ ہی لارڈ سلاس ینی چری سپاہیوں کے قدموں میں آ گرا۔ خواجہ خیری نے فوراً اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار سونت کر لارڈ سلاس کی جانب بڑھا۔ معاہدہ شکن لارڈ سلاس موت کو سر پر دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور خواجہ خیری سے ہاتھ جوڑ کر کہا، سالار مجھے قتل مت کرو، مجھے گرفتار کر لو، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ لیکن غضبناک خواجہ خیری کو لارڈ سلاس کی معاہدہ شکنی کے سوا کچھ یاد نہ تھا۔ اس نے ہنگری کے بادشاہ کی ایک نہ سنی اور اپنی تلوار کا وار کر کے لارڈ سلاس کا سر کاٹ لیا۔ ہنگری کا بادشاہ اور معاہدہ زیجی دین پر دستخط کرنے والا اتحادی فوج کا سربراہ لارڈ سلاس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ خواجہ خیری نے لارڈ سلاس کا سر اپنے نیزے کی نوک پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی جانب بڑھا۔ ادھر معاہدہ زیجی دین کی نقل ایک نیزے پر پہلے بلند ہوتی ہوئی صلیبیوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ اب جو ان کی نظر اپنے بادشاہ کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی تو ان کے دل بیٹھ گئے۔ جنگ کے آغاز میں بدشگونی پیدا ہو ہی چکی تھی، اب لارڈ سلاس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو عیسائیوں کو یقین ہونے لگا کہ معاہدہ شکنی کی سزا سر پر آ پہنچی ہے۔ اتحادی فوج کے سپہ سالار ہونیاگے کی نظر اپنے بادشاہ کے سر پر پڑی تو اس نے خواجہ خیری سے لارڈ سلاس کا سر چھین لینے کے لیے یکے بعد دیگرے زبردست حملے کیے، لیکن ہر مرتبہ اسے شکست ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد عیسائی مجاہدوں کا سپہ سالار اور پوپ کا نمائندہ کارڈنیل جولین قاسم بن ہشام کے دستے کے نرغے میں آ گیا۔ قاسم اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اسے پیچھے سے آغا حسن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، قاسم، یہی ہے کارڈنیل جولین جس نے یورپ کی تمام افواج کو مذہبی بنیادوں پر اکٹھا کیا اور عیسائیوں کو معاہدہ زیجی دین توڑنے پر مجبور کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ قاسم کے رگ و پے میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ قاسم نے آگے بڑھ کر کارڈنیل جولین پر حملہ کر دیا۔ قاسم کے ساتھی سپاہیوں نے قاسم کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو قاسم نے گرجدار آواز کے ساتھ انہیں منع کر دیا۔ قاسم نے کارڈنیل جولین کو اپنی شمشیر کے کمالات دکھا دکھا کر جب ادھموا کر دیا اور قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سے گر پڑتا کہ عیسائی لشکر کی جانب سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور قاسم کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب قاسم کے پاس جولین کے ساتھ کھیلنے کا مزید وقت نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری قوت سے جولین کے دائیں کندھے پر اپنی تلوار گرا دی۔ قاسم کی تیز دھار تلوار جولین کی زرخ کو کاٹتی ہوئی اس قدر نیچے تک چلی گئی کہ جولین کا دھڑ دو شاخے کی شکل میں کٹ کر رہ گیا۔ جولین نے تمام عیسائیوں کو معاہدہ شکنی پر مجبور کیا تھا، چنانچہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر توہم پرست سپاہیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی اثنا میں جولین کے ہمراہی دو اہم بشپ یکے بعد دیگرے کٹ کر گرے اور رزمگاہ کا نقشہ بدل گیا۔ ینی چری نے عیسائیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو اپنے حملے اور زیادہ سخت کر دیے۔ اب ہونیاڈے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے دستوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور جم کر لڑنا چاہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخرکار عیسائی دستوں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے صلیبیوں سے میدان خالی کرا لیا۔ لڑائی میں اتحادیوں کا 2/3 حصہ قتل ہو گیا۔ شاہ لارڈ سلاس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز نعش کارڈنل جولین کی تھی، جو معاہدہ زیجی دین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب تھا۔ جس گناہ کو اپنے سر لے کر اس نے ہنگری کی مجلس قومی کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا،
اس کی لاش اس گناہ کے وبال کا ایک ایسا مرقع تھی جو مکافات عمل کی خدائی قانون کو فاتح اور مفتوح دونوں کے سامنے مجسم شکل میں پیش کر رہی تھی۔ 10 نومبر کے روز سلطان نے عیسائیوں کو معاہدہ شکنی کی عبرت ناک سزا دی اور 11 نومبر کے روز سلطان نے آگے بڑھ کر وارنا کا انتظام ایک دفعہ پھر سنبھال لیا، لیکن اس مرتبہ غضبناک سلطان جلد واپس لوٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی یلغار جاری رکھی اور چند ہی دن بعد سربیا اور بوسنیا کو فتح کر لیا۔ یہ دونوں ممالک یونانی کلیسا کے ماتحت تھے، چنانچہ ان دونوں ملکوں نے بلا چون و چنا سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ ہونیاڈے لاطینی کلیسا کو مانتا تھا اور رومن کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنیکووچ نے ایک مرتبہ جب ہونیاڈے سے دریافت کیا کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا رہے گا، تو اس نے جواب دیا کہ میں سربیا کو رومن کیتھولک مذہب اختیار کرنے پر مجبور کروں گا۔ اب جب سلطان مراد خان ثانی جارج برنیکووچ کے ملک پر ننگی تلواریں لے کر پہنچا تو جارج نے وہی سوال سلطان سے بھی کیا، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک چرچ بنوا دوں گا اور لوگوں کو پوری آزادی ہوگی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواہ مسجد میں خواہ چرچ میں جا کر عبادت کرے۔ سربیا کا مورخ رینکے یہی وجہ تھی کہ جارج برنیکووچ نے سلطان کی فوجوں کو روکنے کی کوشش نہ کی اور اپنا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ یہی صورتحال بوسنیا میں بھی پیش آئی۔ اہل بوسنیا بھی رومن کیتھولک مذہب سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے 8 روز کے اندر اندر بوسنیا کے 70 قلعوں کے پھاٹک سلطان کے لیے کھول دیے۔ بوسنیا کے شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی کا بعض خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ بوسنیا اور سربیا کے بہت سے عیسائی گھرانے خود بخود حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے۔ سلطان نے 10 نومبر 1444 عیسوی کے بعد چند ہی دنوں میں اپنی سلطنت کا دائرہ کار پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر لیا۔ بوسنیا کی فتح کے بعد عثمانی فوجیں ایک طرح سے فارغ ہو چکی تھیں۔ سلطان نے بوسنیا میں چند دن آرام کی غرض سے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اس نے شہر میں جگہ جگہ ترک باشندوں کو آباد ہونے کے مشورے دیے۔ بوسنیا میں موجود سلطانی فوج نے صلیبی افواج کی طرح کوئی بے اصولی نہ دکھائی، نہ ہی بیجا کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی سپاہی نے شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ قاسم بھی بوسنیا میں موجود تھا۔ آج اس شہر کو فتح ہوئے دوسرا روز تھا۔ پہلے روز قاسم اس لشکر میں شامل تھا جو بوسنیا کے شاہی محل پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہاں شاہی خاندان کے بعض نوجوانوں نے قاسم اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سب مارے گئے تھے۔ کل جب قاسم یلغار کرتا ہوا محل میں داخل ہوا تھا تو اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بوسنیائی محل کی شاہی خواتین مختلف تلواریں اور بھالے لیے یعنی چری کے سپاہیوں کو بے حد پریشان کیے ہوئے تھیں۔ خواتین محل کی مختلف راہداریوں میں جھتے بنا کر لڑ رہی تھیں۔ قاسم نے اپنے سپاہیوں کو عورتوں کا قتل کرنے سے روک دیا اور خود بآواز بلند بوسنیائی شہزادی سے مخاطب ہوا۔ معزز شہزادی، آپ کے پورے ملک نے ہمارے سلطان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ آپ کی لڑائی اس وقت بالکل بے مقصد ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہتھیار پھینک کر ہماری تلواروں سے امان حاصل کر لیں۔ لیکن شہزادی نے شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان سپاہی درندوں سے کم نہیں۔ میں نے غلط سنا ہے معزز شہزادی؟ آپ کے پورے شہر میں کوئی مسلمان سپاہی کسی شہری کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ ہم کسی کو غلام بنانے کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ ہماری تلواریں حق اور صداقت کا فیصلہ صادر کرتی ہیں۔ بوسنیائی شہزادی، جس کا چہرہ کسی شعلے کی طرح روشن تھا، قاسم کی باتوں سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی، لیکن پھر بھی اس نے پورے روب کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو۔ ہم محل سے نکل کر خود شہر میں پناہ لے لیں گے، تم لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ قاسم نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہٹا دیا۔ بوسنیائی شہزادی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے شاہی خواتین کے ہمراہ پورے جاہو جلال کے ساتھ محل سے نکل گئی۔ قاسم نے ان کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا اور محل کی 40-50 خواتین، جو کہ سب کی سب شاہی خاندان پر مشتمل تھیں، چند لمحوں بعد سپاہیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔
आज कासिम यानी चरी दस्तों के हमराह शहर में गश्त करते हुए उसी शहजादी के बारे में सोच रहा था कि खुदा जाने वो आफत की पुरकाला महल से निकलकर कौन से घर में दाखिल हुई होगी। सुल्तानी अफवाज को अहले बोस्निया के साथ लड़ने की ज्यादा नौबत न आई थी। सिर्फ शाही महल में मामूली सी मज़ाहमत हुई थी जिस पर कासिम ने जल्द ही काबू पा लिया था। उस वक्त कासिम 3-4 सवारों के हमरा शाही महल की करीबी गलियों में से गुजर रहा था। बोस्निया के लोग अभी तक फातेह लश्कर से सहमे हुए थे और इक्का दुक्का लोग अपने घरों से निकलने की हिम्मत कर रहे थे। कासिम एक घर के करीब से गुजरा तो ठिठक कर रुक गया। मकान के अंदर से किसी औरत के चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। कासिम ने हैरो इस्तेजाब के साथ अपने साथी सवारों की जानिब देखा और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद घोड़े से नीचे उतर आया। उसके साथी भी उसकी तकलीद में अपने अपने घोड़े से नीचे उतर आए। वो मोहतात कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर अपनी तलवार निकालकर उसके दस्ते से दरवाजे पर दस्तक दी। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर इंतजार करता रहा। रोती हुई औरत की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। बिलाखिर कासिम अपने दोनों साथियों को दरवाजे पर खड़ा करके और बाकी दो को अपने हमराह चलने का इशारा करके मकान के अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा मकान था जिसके अंदरूनी कमरे से एक औरत के कराहने की आवाज मुसलसल बरामद हो रही थी। कासिम नंगी तलवार लिए एहतियात से कमरे की जानिब बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, लेकिन यह देखकर वो फौरन उल्टे कदमों बाहर निकल आया कि कमरे में एक जवानुल उम्र औरत दर्द जह से चिल्ला रही थी। उसका बच्चा होने वाला था और घर में उसकी मदद के लिए कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। कासिम शशोपंज में मुब्तला हो गया कि वो क्या करे और क्या ना करे। मौन उसे कोई ख्याल आया और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मकान से बाहर निकलता चला गया। वो दरअसल अड़ोस पड़ोस से किसी खातून का बंदोबस्त करने के लिए निकला था, किसी ऐसी खातून का बंदोबस्त जो एक जचकी में मुब्तला औरत की मदद कर सके। उसने करीब ही एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बेचैनी से किसी के आने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हे बाद मकान के अंदर कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने दरवाजे के पीछे से ही डरी डरी आवाज में सवाल किया, कौन? ये एक बूढ़े मर्दाना आवाज थी। कासिम ने सोचा मफतूहा कौम के लोग किस कदर हरासा और खौफसदा हो जाते हैं। हालांकि सुल्तानी लश्कर ने बोस्निया में किसी की जान और माल को जरर नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी शहर के लोग घरों के दरवाजे बंद करके अंदर सहमे बैठे थे। कासिम ने बूढ़े आदमी की आवाज सुनी तो कहा, देखिए, मैं सुल्तानी लश्कर का सालार हूं। आपके पड़ोस में एक खातून जचकी के अमल में मुब्तला है और दर्द जह से चिल्ला रही है। ऐसे आलम में किसी औरत को उसके पास होना चाहिए, लेकिन वो अकेली है। अगर कुछ देर तक उसकी मदद को कोई ना पहुंचा तो वो यकीनन मर जाएगी। क्या आपके घर में कोई ऐसी खातून है जो इस बेचारे की मदद कर सके? कासिम की बात सुनकर बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। कुछ देर खामोशी रही और फिर दरवाजा खुल गया। ये एक ज़ईफुल उमर यूरोपी बाशिंदा था। उसकी आंखों में हैरत भी थी और खौफ भी। बूढ़े शख्स ने कासिम को सर से पांव तक बगौर देखा और फिर कहा, आप गालिबन ये साथ वाले घर की बात कर रहे हैं। आप ठहरिए, मैं अपनी बेटी से बात करता हूं। बूढ़े ने इतना कहा और अंदर चला गया। कासिम को यह देखकर खुशी हुई कि बूढ़े का खौफ दूर हो चुका था, क्योंकि वो जाते हुए अपने पीछे मकान का दरवाजा खुला छोड़ गया था। यकीनन उसे उसकी बेटी को अपनी पड़ोसन के होने वाले बच्चे की खबर रही होगी। यही वजह थी कि बूढ़े को कासिम की बात पर फौरन यकीन आ गया और उसका डर जाता रहा। कासिम यही कुछ सोच रहा था कि उसे बूढ़े के हमराह 2 औरतें आती हुई दिखाई दीं। उन औरतों ने अपने चेहरों और जिस्म को बड़ी बड़ी चादरों के जरिए छुपा रखा था। कासिम ने औरतों को आते देखा तो उनके एहतराम में सच्चे मुसलमान की तरह नजरें झुका लीं। अब कासिम की परेशानी दूर हो चुकी थी। बूढ़ा शख्स अपने साथ दोनों औरतों को लिए हुए तेजी के साथ पड़ोस के मकान में दाखिल हो गया। कासिम ने बूढ़े को रोक कर कहा, देखिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तामुल और बिला खौफ खतर आप हमसे कह दीजिए। हम यहीं दरवाजे पर खड़े अमल जचगी मुकम्मल होने तक आपके लिए दुआ कर रहे हैं। बूढ़े शख्स की आंखों में हैरत नजर आई। वो सोच रहा था कि फाते कौम के सिपाही तो ऐसे नहीं होते। उसे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में याद आया कि रोमन कलीसा के फातेहीन, जो उनके हम मजहब ईसाई भाई थे, जब एक फाते की हैसियत से उसके शहर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने शहर की ईंट से ईंट पिजा दी थी, घरों को लूट लिया था, नौजवान लड़कियों को उठा कर ले गए थे, बूढ़ों और बच्चों को कत्ल कर दिया था और फसलों को आग लगा दी थी। वो सोच रहा था कि आज ये मुसलमान भी फाते की हैसियत से दाखिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी शहरी के घर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी को जर्रा भर नुकसान पहुंचाया था।
बूढ़ा शख्स अब हैरत की बजाय मोहब्बत भरी नजरों से कासिम को देखने लगा था। उसने मकान में दाखिल होने से पहले कासिम से पूछा, बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? इस असना में बूढ़े शख्स के साथ आने वाली औरतें मकान में दाखिल हो चुकी थीं। सिर्फ बूढ़ा ही दरवाजे पर खड़ा कासिम से बात कर रहा था। कासिम ने बूढ़े शख्स की बात सुनकर खंदा पेशानी से जवाब दिया, जी जी पूछिए, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। देखो बेटा, तुम जानते हो कि हम ईसाई हैं और हमारे नजात दहिंदा का नाम यसु मसीह अलैहिस्सलाम है, जो खुदा का बेटा भी है और रसूल भी। मैंने सुना है कि तुम मुसलमानों का भी एक नबी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि तुम्हारा नबी खुदावंद का क्या लगता है? कासिम के लिए बूढ़े का सवाल इंतहाई दिलचस्प और गैर मुतवक्के था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे नबी का नाम नामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हमारा अकीदा है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। वो हर किस्म की ज़रूरियात और एहतियाजात से बेपरवाह है। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद, और कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उसकी हमसरी का दावा कर सके। बूढ़े शख्स के माथे पर हैरत की शिकनें नमूदार हुईं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा होने लगी, बिल्कुल वैसी चमक जैसी किसी खोई हुई चीज के मिल जाने पर होती है। उसने तेज तेज लहजे में कासिम से कहा, आप जरूर यहीं ठहरिएगा, मैं अंदर जाता हूं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो जाहिर है आपसे ही कहना पड़ेगा। बूढ़ा शख्स अंदर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर अचानक ठिठक कर रुक गया। उसने चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा और मुड़कर कासिम से कहा, आप लोग बाहर क्यों ठहरते हैं? अंदर आ जाइए। थोड़ी ही देर की तो बात है, मैं आपको सहन में चारपाई डाल देता हूं। बूढ़े ने इतना कहा और फिर कासिम का जवाब सुने बगैर अंदर चला गया।